اس سے پہلے وہی ایک سوال کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ جی تو ایک لائن میں چھوٹا سا بتائیے کہ آج اسپیسیفکلی آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ الحمدللہ میم، میں آج اس چیز کے لیے شکر گزار ہوں کہ 8 سال کے بعد میرا بھائی آیا اور اس کے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اوکے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو الحمدللہ۔ لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، یہ رشتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی جو ہمارے رشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین طور پر صلہ رحمی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی کوئی اور بندہ شیئر کرنا چاہے گا کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ چلے اس سوال کو پھر ہم دوبارہ رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیہ نمبر 187 سے 196۔ اب جو پیچھے احکامات تھے روزے کے متعلق، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز مزید آپ کے لیے الاؤ ہے اور کیا چیز الاؤ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی یعنی روزے کی راتوں میں، سیام صوم سے ہے، صوم کی جمع سیام، یعنی رمضان کی راتوں میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا الاؤ کیا گیا ہے، حلال کیا گیا ہے۔ رفث سے اسپیسیفکلی کیا چیز مراد ہے؟ تعلق مراد ہے۔ تو یہ چیز الاؤ کی گئی ہے رمضان کی راتوں میں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ نہیں رمضان وہاں پر اسپریچویلٹی سکھائی جا رہی ہے، بالکل سکھائی جا رہی ہے، لیکن اسپریچویلٹی سے یہ چیز مراد نہیں ہے کہ انسان جو جسمانی ضرورت ہے انسان کی اس کو بالکل ہی ترک کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، پرمیسیبل ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ رمضان کی رات میں یہ بھی مسٹ ہے، لیکن حلال ہے، پرمیسیبل ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کا پارٹ ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے، وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس آیت کے پارٹ کو تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں نا تو میاں اور بیوی کے تعلق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین طور پر واضح کیا ہے۔ لباس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کا کام کیا ہوتا ہے۔ لباس جو ہمارے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یعنی لباس کے ساتھ ہمارا پردہ، یعنی لباس کے ساتھ ڈائریکٹلی ہمارا پردہ نہیں ہے، تو یہ انڈیکیشن ہے اس چیز کی طرف کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو دوسرے کے لیے الاؤ نہیں ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان الاؤ ہیں۔ ان کے درمیان اسی طرح کا چیز جو لباس اور انسان کی باڈی کے درمیان ہوتا ہے، بالکل ایسے ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز، اس سے علماء کچھ اور چیزیں بھی مراد لیتے ہیں، ان میں نمبر 1 چیز لباس۔ اگر آپ کی باڈی کے اوپر کوئی بھی عیب ہوتا ہے تو لباس کیا کرتا ہے؟ اس عیب کو چھپا لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت مثال دے کر کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، کیونکہ جب آپ اتنے کلوز رہتے ہیں نا تو آپ کے اوپر بہت ساری دوسری چیزیں اس کی واضح ہوتی ہیں، بہت ساری کمزوریاں، اخلاقی کمزوریاں یا دوسری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کا لباس ہو، یعنی ہم اپنے ہسبینڈ کے لیے لباس ہیں اور ہسبینڈ ہمارے لیے لباس ہے۔ تو ہن لباس لکم، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے عیبوں کو چھپانے والے بنے، بالکل ایسے جیسے لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، بالکل ہم اس طرح اس ریلیشن شپ کی جو ڈگنیٹی ہے نا اس کا خیال رکھیں، اس ایپ کو چھپائیں۔ نہ کہ یہ کہ اب جمعہ 8 دن ہوتے ہیں شادی کو اور ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی ہے تو ہم فوراً سے اچھا تمہارے میں ایسے کرتے ہیں، میرے تو ایسے کرتے ہیں، ان میں تو یہ اور یہ مسئلہ ہے۔ اور سب سے پہلے جا کر جو خواتین ہیں وہ سب سے پہلے جا کر اپنے گھر میں میکے میں جا کر بتائیں گے کہ اچھا یہ اور یہ اور یہ مسئلے ہیں۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम उनका लिबास हो। बीवियां अपने शोहर के लिए लिबास हैं, उनके ऐब को छुपाने वाली हैं, क्योंकि लिबास इंसान के ऐब को छुपाता है। इससे रिलेशनशिप मजीद खूबसूरत होता है जब आप दूसरे की गलती सिर्फ उसी को बताएं, ना कि ये कि पूरे जहान में बताएं सिवाय उस शख्स के जिसके साथ कोई इशू है। नंबर 2, लिबास इंसान को खूबसूरती बख्शता है। इसी तरह ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसा होना चाहिए कि आप उनको खूबसूरती दें और वो आपके लिए खूबसूरती का बाइस बने। कैसे बनते हैं खूबसूरती का बाइस? कि आप उनकी अच्छी चीजों को हाईलाइट करते हैं और दूसरों के सामने, और वो आपकी अच्छी चीजों को हाईलाइट करते हैं। ना कि ये कि आप उनकी कमजोरियों को दूसरों के सामने रखें और वो आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने रखें। तो हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तुम उनके लिए लिबास हो। तो लिबास से 3 चीजें मुराद हो गई। नंबर 1, कि जैसे ताल्लुक लिबास का और जिस्म का होता है कि उनके आपस में कोई सतर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे मियाँ बीवी का ताल्लुक है। नंबर 2, जिस तरह लिबास इंसान के ऐब छुपाता है बॉडी के, इस तरह एक दूसरे के ऐब छुपाने चाहिए मियाँ बीवी को लोगों से। तीसरी चीज, लिबास जिस तरह हमें डिग्निफाई करता है, जिस तरह हमें एक ताजीम देता है, बिल्कुल ऐसे हमें एक दूसरे को ताजीम देनी चाहिए। एक दूसरे की अच्छाइयाँ, एक दूसरे की खूबियां दूसरों के सामने रखनी चाहिए, ना कि ऐब। ठीक है, तो हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम उनका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। तुम उनका ख्याल करो, वो तुम्हारा ख्याल करे। आलिम अल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है, अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम। अच्छा, इसके बारे में भी 2 तफसीर है, वो दोनों मैं आपको सामने रख देती हूँ। सबसे पहली चीज ये कि मुसलमानों ने ये समझा कि जिस तरह से ज्यूज रोजा रखते थे और उनका रोजा काफी स्ट्रिक्ट होता था, और वो क्या होता था कि अगर वो रोजा रखने के बाद इफ्तार किया शाम में और उसके बाद अगर कोई सो गया, तो सोने के बाद बेशक अभी दोबारा रोजा रखने का टाइम नहीं भी हुआ, सहरी का वक्त दाखिल नहीं भी हुआ, लेकिन अगर वो सो गया तो ना तो वो अब कुछ खा पी सकता था और ना ताल्लुक कायम कर सकता था। मुसलमानों ने समझा हमारे लिए भी इसी तरह ही है। और फिर क्या हुआ कि कुछ सहाबा इस चीज में इन्वॉल्व हो गए कि वो बीवियों से ताल्लुक कायम कर लेते थे या वो खा पी लेते थे। तो उस चीज में क्या उन्होंने समझा कि अब हम क्या कर रहे हैं, अपने नफ्सों के साथ खयानत कर रहे हैं, यानी जानते बूझते गलत काम में पड़ रहे थे। और दूसरी तफसीर वाकई में यह है कि उसके बाद ये चीज अलाउ नहीं थी मुसलमानों के लिए। उनके लिए भी ऐसा ही रोजा था कि उन्होंने भी अगर वो सो गए तो सोने के बाद खाना और पीना और बीवी के साथ ताल्लुक रखना जायज नहीं होता था। रमजान की रातों की स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला जानता है। इस तरह एक सहाबी का जिक्र आता है, हजरत कैफ रदी अल्लाह अन्हु का, कि वो तशरीफ लाते हैं और उन्होंने पिछले दिन भी कुछ नहीं खाया हुआ था और वैसे ही रोजा रखा हुआ था। और वो आते हैं और बीवी से कहते हैं कुछ खाने को है, और बीवी कहती है घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ अरेंज करती हूँ, यानी कुछ लेके आती हूँ। और जब तक वो लेकर आती हैं कुछ, ये इतने थके हुए होते हैं कि उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। और अगले दिन फिर उसी तरह रोजा रखना पड़ जाता है। जब वो उसी तरह अगले दिन रोजा रखते हैं तो अगले दिन रोजा रखने के दरमियान ही उन पर गशी तारी हो जाती है, क्योंकि पिछले दिन भी उनके बगैर खाए रोजा रखा हुआ था। तो इतना लंबा टाइम जब बगैर खाए हो गया, तो फिर क्या बेहोशी का एक तारी हो गई, वो वाला एक आलम हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कि तुम लोग अपनी नफ्सों से खयानत कर रहे थे। फताब अलैकुम, तो उसने तुम पर नजरे करम की। वाफा अन्कुम, और तुम्हारे लिए दरगुजर फरमाई, तुम्हारे लिए मामलात को आसान कर दिया, तुम्हारी तरफ पलटे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फताब अलैकुम, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारी तौबा कबूल की, तुम्हारे लिए दरगुजर का मामला किया। तो अब क्या करो, फल आना बाशिरुहुन्ना, तो अब तुम आ सकते हो, उनसे मुबाशरत कर सकते हो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। यानी यहाँ से स्पेसिफिकली क्या मुराद है कि रात के वक्त फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलाउ कर दिया कि बेशक तुम सो जाओ, सोने के बाद अगर तुम सहरी के से पहले पहले उठ जाते हो, सुबह फजर की अजान से पहले पहले उठ जाते हो,
उस दौरान अगर तुम बीवी से ताल्लुक कायम करना चाहो वो भी कर सकते हो, और अगर खाना पीना चाहो तो वो भी खा सकते हो। तो इस चीज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उठा दिया, इस मुश्किल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूर कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानी करना चाहता है और मुश्किल नहीं करना चाहता। फल आना, तो अब तुम क्या कर सकते हो, मुबाशरत कर सकते हो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, यहाँ पर रीजन बता दी गई कि तुम मुबाशरत कर सकते हो और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। क्या तलाश करो? नंबर वन, सुकून तलाश करो। मुबाशरत की एक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये रिलेशनशिप क्यों रखा है, ताकि तुम लोग एक दूसरे के लिए लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसके लिए तुम उसके साथ सुकून हासिल करो। तो मियाँ बीवी के ताल्लुक का एक जो मेजर रीजन है वो क्या है, सुकून हासिल करना। और नंबर टू, वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, तलाश करो उसको जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। इससे औलाद भी मुराद है, यानी राइट तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तरीका बताया उसी तरीके को इख्तियार करते हुए तुम औलाद की तलाश करो, यानी औलाद के लिए तुम इस ताल्लुक को कायम करो, ना कि गैर फितरी तरीके इंसान अपनाए जिसका हदीस से भी मना किया गया है। यानी तुम औरत के लिए उसके सामने से आओ, ना कि उसके दुबुर से, यानी उसकी बैक से आने के लिए, और उसके लिए लानत की गई है जो औरत के पास उसके दुबर से यानी पीठ की तरफ से आता है। तो वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो, तो दो चीजें, औलाद प्लस सुकून। वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, खाओ और पियो यहाँ तक कि वाजिया हो जाए तुम्हारे लिए सफेद धागा सुर्ख धागे से फजर के वक्त, यानी फजर का वक्त में सफेद धागा काले धागे से सेपरेट हो जाए। अब ये जो व्हाइट और ब्लैक धागा है, ये इससे क्या मुराद है, इससे आसमान पे आने वाली वो धारी मुराद है। कभी आप लोगों ने ना फजर के टाइम अगर एक्सपीरियंस किया हो ना, फजर के टाइम अगर आप बाहर हो तो आप एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरह बिल्कुल डार्क होता है आसमान, और फजर से थोड़ी देर पहले क्या होता है, एक वाइट सी रोशनी आती है, वाइट सी रोशनी, और ऐसा लगता है कि जैसे वो थ्रेड है, यानी आहिस्ता 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 वो फैलती जाती है, और यहाँ तक कि इतनी बड़ी तब्दीली आना शुरू हो जाती है आसमान में। यानी बिल्कुल जो डार्क होता है आसमान, उसके बाद इतनी बड़ी तब्दीली, लेकिन वो ऐसे शुरू होती है जैसे एक धागा नहीं होता, छोटी सी लाइन से शुरू होती है, और फिर वो फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, यहाँ तक कि रोशनी ज्यादा फैल जाती है। जब ये वाली आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी ने क्या किया कि उन्होंने एक काला धागा लिया और एक सफेद धागा लिया, और वो उसको देखते रहे कि किस तरह से ये कन्वर्जन होगी, कि ये वाज़ा हो जाएगा सुर्ख धागा सफेद से, तो सॉरी ब्लैक धागा, काला धागा, अस्वद होता है ब्लैक, और अबयद होता है व्हाइट। अय्याम बीस भी इसी से है ना, व्हाइट यानी रोशन दिनों के रोजे। अय्याम बीस को अय्याम बीस कहते इसलिए हैं क्योंकि वो जो रातें हैं ना वो बाकी रातों की निस्बत ज्यादा रोशन होती हैं। क्यों? क्योंकि 13, 14 और 15 ये वो रातें हैं जब चांद तकरीबन पूरा होने के करीब होता है और 14 को पूरा हो चुका होता है। देखिए 13 को पूरा होने के करीब है, 14 को पूरा हो जाता है, और 15 को बस वो पहले दिन का हल्का सा घटता है। तो ये रोशन रातें होती हैं, इसलिए इनको अय्याम बीस कहते हैं। और इसीलिए इन्हीं के रोजे 13, 14 और 15 के रोजे इसी मुनासबत से हैं, 13, 14 और 15 अय्याम बीस इसी मुनासबत से कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे सेपरेट होती हुई नजर नहीं आई, यानी काला धागा रोशन हो जाता है, यानी बिल्कुल वाजिया हो जाए सफेद की तरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि नहीं, इससे ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे आसमान में होने वाली ये बड़ी तब्दीली मुराद है। तो यहाँ पर सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर तुम रात तक रोजे को पूरा करो। इलल लैल, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि रात को तो स्टार्ट ही किधर से होता है, मगरिब से। तो यहाँ पर इलल लैली से क्या मुराद है कि तुम रात तक रोजे को पूरा करो, यानी फजर से लेकर रात तक रोजे को पूरा करो। रात के आगाज मुराद है, मगरिब मुराद है, ना कि इशा, ना कि उससे आगे का टाइम, क्योंकि लैल का इतलाक मगरिब से लेकर ऑनवर्ड सुबह फजर से पहले पहले तक होता है। तो यहाँ पर इलल लैल से रात का बस पहला वाला हिस्सा मुराद है। कहाँ से पता चलता है? अहादीस से पता चलता है। इससे एक और बात भी पता चलती है कि अगर हम सिर्फ कुरान लेंगे और अहादीस को निग्लेक्ट कर देंगे तो हम कुरान को भी ठीक तरीके से समझ नहीं सकते।
सकते, क्योंकि हदीस से हमें पता चलता है कि हम रोजे का जो आखिरी यानी इंतहा है रोजे की, वो क्या है, मगरिब का वक्त, ना कि उससे आगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सिर्फ कुरान की इस आयत को ले लेंगे तो फिर हम इनके माने को ठीक तरह से नहीं ले सकेंगे, फिर हम कुरान के ऊपर भी ठीक तरीके से अमल नहीं कर सकते। सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल, फिर तुम पूरा करो रोजों को रात तक, मतलब मगरिब तक। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम मुबाशरत ना करो इस हाल में। यहाँ पर वाह, वैसे तो वाह और के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर वाव ना हाल के लिए आ रहा है, यानी इस हालत में कि तुम एतकाफ करने वाले हो। आकिफूना, अगर तुम मस्जिद में एतकाफ करने वाले हो तो तुम बीवियों के पास रात को भी नहीं जाओगे। ठीक है, इससे एक और बात भी पता चलती है कि इंसान को एतकाफ मस्जिद में करना है। एक और चीज कि इंसान जब मस्जिद में एतकाफ करता है तो बिला जरूरत घर नहीं आएगा, बिला जरूरत। अगर इंतहाई कोई जरूरत है तो उसमें घर आ सकता है, लेकिन बिला जरूरत घर नहीं आ सकता। इसी तरह जो एतकाफ है उसके अपने अहकामात हैं, तो जो शख्स भी एतकाफ की नियत करे उसको चाहिए कि वो उसके मसाइल को जरूर देख ले। ठीक है, कि एतकाफ के क्या क्या मसाइल हैं। वला तुबाशिरुहुन्ना, तुम मुबाशरत नहीं कर सकते अगर तुम एतकाफ करने वाले हो। अगर एतकाफ करने वाले हो, एतकाफ का वर्ड ना आइन काफ और फा से निकला है। ठीक है, आकिफ, लोग नाम भी रखते हैं आकिफ। ठीक है, तो एतकाफ यानी जम जाना, एक जगह पर रुक जाना, ठहर जाना। जब इंसान एतकाफ भी करता है तो क्या करता है, अपने आप को एक जगह पर कन्फाइन कर लेता है कि मुझे इस जगह पर रुकना है, और वहीं पर वो इबादत में मसरूफ रहता है, अल्लाह सुब्हानह ताला की तरफ ज्यादा से ज्यादा रुजू करता है। तो अल्लाह सुब्हानह ताला ने वैसे तो रमजान की रातों में अलाउ किया है कि तुम बीवियों के पास जा सकते हो, लेकिन अगर तुम एतकाफ कर रहे हो उस केस में ये ताल्लुक कायम नहीं होगा। एतकाफ के लिए रोजे का होना भी फर्ज है, यानी अगर इंसान ने फर्जी रोजा नहीं रखा हुआ तो आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा मेरा रोजा नहीं है चलो मैं एतकाफ कर लेती हूँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो रोजा जरूरी है, रोजे के बगैर एतकाफ, रमजान का फर्ज एतकाफ रोजे के बगैर नहीं हो सकता। तिल का हुदूदुल्लाही फला तकरबूहा, ये अल्लाह सुब्हानह ताला की हुदूद है। फला तकरबूहा, ये अल्लाह सुब्हानह ताला की बताई हुई बाउंड्रीज हैं, तुम उनके करीब भी मत जाओ। फला तकरबूहा, बाउंड्री के करीब भी मत जाओ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मुझे याद है कि अभी जब हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं ना कभी, तो अभी ये ट्रेन आने वाली होती है ना, तो वो पहले से ही आपको पीछे कर देते हैं। जो पटरी से होती है ना ट्रेन की, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, तो यहाँ पर भी जैसे मक्का मदीना के दरमियान भी बुलेट ट्रेन वगैरह चलती हैं, तो वो आपको नीचे तो भेज देते हैं लेकिन वो आपको ट्रैक से काफी दूर रखते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत तेजी से आती है, तो वो बार बार आपको पीछे कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होता है कि अगर आप करीब होंगे तो किसी ना किसी एक्सीडेंट का चांस होता है, इसलिए वो कहते हैं करीब भी ना आए, दूर 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 खड़े हो, करीब नहीं आने देते। तो इसी तरह बाउंड्रीज को इंसान को समझने की जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की बाउंड्रीज हैं। फला तकरबूहा, इन बाउंड्रीज की जो लाइन है उसके करीब भी मत आओ। क्यों, क्या चांस है कि अगर इंसान बिल्कुल बाउंड्री के पास आ जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि इंसान उन बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं बाउंड्रीज के करीब भी मत आओ, यानी इससे दूर रहो। इससे एक और चीज भी पता चलती है, जैसे जो रमजान की जब हम रोजा रख रहे होते हैं ना, तो इसमें एहतियात की चीज, जो बहुत ज्यादा एहतियात की चीज है, वो क्या करनी चाहिए कि फजर से यानी थोड़ा सा टाइम पहले इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो सहरी का चीज खा ले। ठीक है, यानी 5 मिनट पहले, मतलब 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले रफली, कि इंसान जो फजर से पहले पहले इंसान सहरी की चीज से फारिग हो जाए। ऐसा ना हो कि फजर की अजान भी खत्म हो जाती है और अभी भी आपके मुंह में कोई ना कोई चीज मौजूद है। या अगर आप, कई लोग होते हैं चाय पीने के आदी होते हैं, तो उसको ऐसे मैनेज करें
کہ آپ اس سے 5-7 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، کیونکہ مختلف جگہوں پر نا رمضان کی جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو بالکل اس کو کلوز لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلدو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے منہ میں کوئی چیز ہے تو آپ اس کو ختم کر لیں۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آپ چائے کا کپ لے کے بیٹھ گئے اور اب آپ کہیں نہیں جی میں چائے تو ختم کر لوں گی، کیونکہ حدیث میں تو الاؤ ہے۔ منہ میں کوئی چیز الاؤ ہے مطلب آپ پانی پی رہے تھے، آپ کے منہ میں کھجور تھی، تو بس اب آپ اتنی دیر میں اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اب آپ کچھ گرم چیز لینے بیٹھ گئے ہیں اور اب آپ کہیں نہیں ابھی تو میرے منہ میں ہے تو اب میں ختم کروں گی اس کو۔ ایسے نہیں ہوگا۔ احتیاط اسی میں ہے کہ انسان تھوڑا سا پہلے اس کو ختم کر لے۔ تو یہاں پر من الفجری، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کھاؤ اور پیو، یعنی کھانا اور پینا جائز ہے، مباشرت کرنا جائز ہے، لیکن کھانے میں پینے میں تعلقات کرنے میں اعتدال قائم کرو، نہ کہ یہ کہ اتنا زیادہ کھا پی لیا ہے کہ اب انسان عبادت ہی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور چیز بھی کہ انسان رمضان کا جب دن کو روزہ رکھا ہو تو انسان یہ نہیں کہ انسان بیوی کے قریب جائے، ٹھیک ہے، قریب جانا منع نہیں ہے، لیکن تعلق قائم کرنا منع ہے۔ تو اگر انسان اس ایج گروپ میں اسپیسیفکلی ہوتا ہے کہ اگر وہ بیوی کے قریب جائے گا تو بہت چانسز ہے کہ وہ اس چیز میں پڑ جائے گا، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ پھر اس کے قریب بھی نہ جائے، فلا تقربوها، پھر اس کے قریب بھی مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی سیٹ کردہ لمٹس ہیں، تو ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیات کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، جتنا زیادہ اور جتنی احتیاط کریں گے اتنا تقوی بلڈ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے روزہ رکھنے کا بھی مقصد یہی بیان کر رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی بلڈ ہو۔ تقوی سے پہلے کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی؟ صبر۔ پیچھے صبر کا احکام آ رہے تھے نا، صبر کے فوراً بعد روزے کا احکام آ گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پیچھے صبر کی بات ہو رہی تھی، آگے روزہ آ گیا کہ روزہ اب تمہیں ایسی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، پہلے صبر کے بارے میں بتایا گیا اور پھر آگے امتحان دے دیا گیا۔ یہ وہ امتحان جس میں تم نے خوب خوب پریکٹس کرنی ہے صبر کی، کھانے سے صبر، پینے سے صبر، معاملات میں صبر، بیوی کے پاس جانے میں صبر، تو یہ ساری چیزیں صبر ان کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو پیچھے صبر کا بتا کر آگے انڈیکیٹ کر دیا گیا کہ اچھا اب یہ کام کرو گے اس میں تمہاری صبر کی پریکٹس ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کا بتا دیا گیا کہ تقوی اختیار کرو، کہ روزہ اس لیے تم رکھو گے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کہاں پر امپلیمنٹ ہوگا، کہاں پر مینیفیسٹ ہوگا، کہاں پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر اب تقوی ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ پیچھے تو روزے کی بات ہو رہی تھی، یہ مال کی بات کہاں سے آ گئی؟ روزے کا کام تھا تقوی پیدا کرنا، اور تقوی نظر آئے گا معاملات میں، اور وہ والے خصوصاً معاملات جن کا تعلق مال سے ہے، خصوصاً مالی معاملات۔ تو معاملات کی طرف آؤ گے وہاں سے پتہ چلے گا، یہ نہیں کہ تقوی صرف روزے تک ہے کہ آپ کھانے پینے اور تعلق سے پیچھے بچ گئے تو بس اب آپ کے اندر تقوی پیدا ہوا، اس سے تقوی پیدا ہوگا، لیکن تقوی نظر آنا چاہیے انسان کے معاملات میں۔ یہ وجہ ہے کہ یہاں پر یہ آیت آ گئی بیچ میں۔ اب دیکھیں نا، پیچھے روزے کی بات آئی، آگے حج کی بات آئے گی، درمیان میں یہ آیت آ گئی بتانے کے لیے کہ جو تقوی تم نے سیکھا ہے کیا وہ تمہارے معاملات میں نظر آ رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس سے کیا چیز مراد ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 کہ انسان کسی دوسرے کا مال ناحق نہ کھائے، جو آپ کا بنتا نہیں ہے نا وہ نہ کھائے، 2 نمبری نہ کرے۔ اگر پرسنٹیج 60-40 پہ طے ہے تو اس کو 65 اور 25 پہ نہ لے کے جائے، سوری 65 اور 35 پہ نہ لے کے جائے، یا پھر یہ کہ شو تو کرے کہ ہم لوگ اسی پرسنٹیج پہ لے رہے ہیں لیکن اصل میں اس کے ساتھ 2 نمبری کر لے، خود زیادہ پرسنٹیج رکھ لے، اس کو تھوڑا دے، یا آپ نے مال تو اس بندے کو غلط دیا
اور پیسے پورے لے لیے، یہ کہہ کر کے یہ چیز اوریجنل ہے، حالانکہ وہ پائریٹڈ تھی۔ پھر یہ کہ آپ کہیں یہ تو بہت ہی اسپیشل ہے اور یہ اسپیشل چیز آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی اس لیے اس کی یہ قیمت ہے، حالانکہ وہ بالکل عام سی چیز ہو۔ یعنی دوسرے کو اندھیرے میں رکھ کر دوسرے کا مال ہڑپ کرنا۔ پیسے تو آپ نے پوری چیز کے لے لیے، تول کے کم دے دیا، باطل طریقے سے مال کھانا۔ تو آپ دیکھیں اس والی آیت میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناحق کھانا، اس میں چوری بھی آ جائے گی، یعنی جس مال پہ آپ کا حق ہی نہیں تھا کسی دوسرے کی چیز نکال کے لے لینا۔ کئی دفعہ ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ہم دوسرے کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھتے، دوسرے کی چیز ہم لے کے یا تو کھا پی لیں گے یا اس کی چیز لے کر استعمال کر لیں گے، اس چیز کو ریئلائز کیے بغیر کہ یہ اس کی ملکیت تھی۔ تو انسان کے اندر ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جب ہم دوسرے کی چیز لیں تو لازماً اس سے معلوم کریں۔ دوسرے کے کمرے میں کوئی چیز موجود ہے، آپ جاتے ہیں کوئی چیز، وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی چیز لے کر استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ ان ایتھیکل ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ آپ جاتے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو میں یہ چیز استعمال کر سکتی ہوں۔ کوئی کھانے کی چیز ہے، دوسرے کی ملکیت ہے، دوسرے کے ساتھ شیئرنگ پہ ہے، اس سے پوچھیں کیا یہ میں یہ چیز کھا لوں۔ اپنے آپس کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ان کو حاکموں کی طرف لے کر جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ رشوت مراد ہے اس سے۔ اور اب کیا طریقہ کار آ گئے ہیں رشوت کے، کہ انسان کہتا ہے او ہم تو ان کی ڈنر ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ فلاں شخص فلاں پوسٹ پہ ہے، تو ہم نے ان کا ڈنر ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے فلاں کام آئے گا، وہ ہمارے لیے یہ چیز کر دے گا، وہ ہمارے لیے اسپیسیفکلی یہ کام کر رہے ہیں، اس لیے بطور رشوت ہم رشوت کا نام نہیں استعمال کرتے، لیکن ہم اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ کھلاتے ہیں۔ تو دلو کا ورڈ ہے دال لام واؤ سے دلوا، سورہ یوسف میں بھی یہ ورڈ آتا ہے نا، ڈول لٹکانا۔ تو ڈول لٹکانا کنویں کے اندر تاکہ پانی حاصل ہو جائے، تو انسان ڈول لٹکاتا ہے دوسرے کے سامنے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے۔ تو دوسروں کے اوپر مال اس لیے خرچ کرنا، آپ اپنے فرینڈز کے سرکل میں امیر لوگوں پر یا وہ لوگ جو ہائی اتھارٹی پہ ہیں ان کے اوپر اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے اپنے کچھ کام نکلوا سکیں۔ تو یہ چیز اس میں آتی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپ ان کو حاکم سے یہاں پر مراد وہ بندہ کو کسی بھی اتھارٹی پر ہے، اب وہ کوئی ریلیجس اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ویسے اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو گفٹ دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو کوئی اور چیز دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں ناحق، من اموال الناس بالاثم، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ وانتم تعلمون، ابھی آپ دیکھتے ہیں رشوت یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بھی مال دیتے ہیں تاکہ تم ہمیں یہ والی سیٹ جتوا دینا، اور پھر اس سیٹ پر جیت کر کیا کریں گے، دونوں مل کر کھائیں گے، لوگوں کے جو مال ہے، لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، مل کر کھائیں گے۔ تو دوسرے کو رشوت دینا تاکہ وہ لوگوں پر ناحق ظلم کر سکیں، لوگوں کا مال ناحق کھا سکیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے باوجود ایسے کام کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی تمہارے اندر یہ والا تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو ری تھنک کرو کہ روزے رکھنے کا مقصد تم پورا نہیں کر رہے، تم اپنے معاملات کو درست کرو، کیونکہ تقویٰ اس لیے پیدا کرنا ہے تاکہ ہم معاملات کو درست کریں، نہ کہ یہ کہ بس تقویٰ ان تین چیزوں کا نام ہے، نہیں، تقویٰ کے بعد اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی باقی لائف میں، معاملات کے اندر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ
اہلا کا ذکر کرتے ہیں، یسألونک عن الاہلا، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چاند کے متعلق کہ یہ چاند کا بڑھنا گھٹنا یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات اتار دی، یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کم اور زیادہ ہوتا ہے، یہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی آدھا ہوتا ہے، کبھی بالکل باریک ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی شاخ کی طرح۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ اوقات ہے، مواقیت اوقات سے ہے، مواقیت، میقات، یہ یہ وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، کس کے لیے؟ للناسی، لوگوں کے لیے، یعنی یہ تمہارے لیے کیلنڈر ہے، لونر کیلنڈر، یہ تمہارے لیے کیلنڈر کا درجہ ہے، والحجی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز مینشن کر دی، یہ تمہارے لیے حج کی چیز ہے، یعنی تم اس سے حج کے دنوں کو معلوم کرتے ہو۔ انسان کی نا رمضان کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، اسی طرح جو انسان کے روزے ہیں اس کو اگر دیکھ لیں تو ان چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے لونر کیلنڈر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، لونر کیلنڈر کے ساتھ ہے۔ ہاں، اگر انسان کے روزے کا ٹائم، اختتام اور آغاز کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اس کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح نمازوں کا اگر آپ دیکھیں تو نمازوں کا بھی تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ تو اسی لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس جو قمری کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے اور جو شمسی کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دونوں کیلنڈرز کے مطابق چلنا چاہیے، شمسی بھی اور قمری بھی، دونوں کیلنڈرز امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری کچھ عبادات، نمازوں کا آپ دیکھیں نا، جب سورج یہاں پہنچا ہو، جب سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، سوا نیزے پہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ظہر کا ٹائم، پھر اگر سورج اتنا سایہ بنا رہا ہے کہ ہمارے جو 2 کاؤنٹس جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو اتنا چیز ہے اس کے 2 گنا سایہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس میں عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا۔ اسی طرح صبح کے ٹائم، ابھی سورج نہیں نکلا تو ہمیں پتہ ہے فجر کا ٹائم موجود ہے، سورج نکل آیا، فجر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو سورج کے ساتھ ہمارے عبادت کے اوقات یعنی وہ بھی منسلک ہیں، اٹیچڈ ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا وہ شرعی کیلنڈر ہے اور یہ غیر شرعی کیلنڈر ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سورج، کیونکہ سورج اور چاند دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں نا، سورج بھی اللہ کی نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو چاند ہے اس سے انسان کیلنڈر، یعنی وہ والا جو کیلنڈر ہے اس کو بھی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی بڑی بڑی عبادات اس کے ساتھ منسلک ہے، خصوصاً حج، حج کو مینشن کر دیا، والحج، ٹھیک ہے؟ ماہ جو حج کا مہینہ ہے وہ بھی ہم لونر کیلنڈر کے اعتبار سے کرتے ہیں، اور حج آپ جانتے ہیں انسان کے اوپر پوری زندگی میں ایک بار فرض ہے، پہلا حج جو انسان کرتا ہے نا وہ انسان کا فرض حج ہوتا ہے، اس کے بعد اگر آپ حج کرتے ہیں تو وہ آپ کے نوافل میں کاؤنٹ ہوتا ہے، نفلی حج کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ فرض حج نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اب اسی کے ساتھ ایک اور چیز منشن کر دی کہ انسان یہ سمجھتے تھے حج ہی کے زمرے میں ایک اور چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈیشنل مینشن کی، وہ کیا تھی کہ جب انسان حج کرتا تھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر انسان نے احرام باندھ لیا اور پھر انسان کو کسی وجہ سے گھر واپس آنا پڑ گیا تو وہ سیدھے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ وہ پھلانگ کر آتے تھے، وہ کہتے تھے جائز نہیں ہے واپس آنا، اس لیے اگر انسان کو کسی انتہائی مجبوری کے تحت آنا پڑ ہی گیا تو وہ کیسے آتے تھے؟ پھلانگ کر، دیوار سے پھلانگ کر آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، یہ ان کا نام بن گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ ان کے پیچھے سے، ظہوریہا، بیک سائڈ سے آؤ، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں بیک سائڈ سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، بڑی نیکی تو تقوی ہے، نہ کہ یہ کہ خود ساختہ انسان ایسی چیزیں پروڈیوس کر لے کہ اچھا یہ چیز نیکی نہیں ہے اور یہ چیز نیکی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم آیت البر پڑھ چکے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کا جامع تصور بتایا تھا کہ نیکی کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہاں پر بھی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے پیچھے سے پھلانگ کر آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ پھلانگنا یہ جائز نہیں ہے، خواہ تمہارے اپنے ہی گھر ہوں، سیدھے دروازے سے آنا چاہیے، نہ کہ پھلانگ کر۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اچھا یہ چیز نا ایک تو اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے، اسی طرح اس سے ایک اور چیز بھی مراد ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ کاموں کو ان کے صحیح جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اٹیمپٹ کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک جو ہے نا ایڈیم کے طور پہ بھی بولا جاتا ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی چیزوں کو رائٹ آرڈر میں کرو، صحیح طریقہ کار پر کرو، ٹھیک ہے؟ تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، چیزوں کو ان کے صحیح طریقے پر انجام دو، دروازوں سے آیا کرو، گھروں میں آنا ہے تو ان کے دروازوں سے آؤ، صحیح طریقہ کار کو اپناؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر تقوی کا ذکر آ گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم تقوی کیوں اختیار کریں گے؟ تاکہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ جب انسان کے معاملات درست ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ، تب انسان حقیقی کامیابی کو پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا ہے، اور یہ آزمائش میں ہم تبھی پورے اتر سکتے ہیں اگر ہم تقوی اختیار کریں، اور تقوی اختیار کرنے سے انسان کامیابی کا رستہ اپنا لے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹریننگ کے طور پر رمضان کے روزے فرض کیے کہ اس سے تمہیں تقوی اختیار کرنے میں ہیلپ ملے گی، تمہارے اندر صبر آئے گا، تمہارے اندر برداشت آئے گی۔ تو ہمیں رمضان کا روزہ رکھ کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر معاملات کی درستگی آئی ہے، کیا ہمارے اندر صبر آیا ہے، یا ابھی تک ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہیں کہ ہمیں اسی طرح غصہ آتا ہے جب ہماری پسند کی چیز نہیں ہوتی، یا جس طرح ہماری چیز ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی تو غصے کا کیا عالم ہوتا ہے، یا واقعی سیلف کنٹرول آ گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ورڈ آتا ہے شاید کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن تاکہ بھی کی جاتی ہے اور شاید بھی کی جاتی ہے، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انسان سکسیسفل ہو جائے گا، انسان کامیاب ہو جائے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگلی آیت قتال کے متعلق آ رہی ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ عربک میں جو ورڈز آتے ہیں ان کا ایگزیکٹلی میننگ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے یلو میں آپ کو نظر آ رہا ہے قتل، اس کا پلورل ہوتا ہے، یہ ماضی کا ہی صیغہ ہے، قتل اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے، ٹو کل، اور قتلو ان سب نے قتل کیا، ٹھیک ہے، دے کلڈ، یہ کل کے معنی میں ہے، اور قاتلا دے فائٹ، اگر الف ایڈ ہو جائے نا اس کا مطلب ہوتا ہے فائٹ کرنا، تو قتلا اور قاتلا اور اقتلو، ابھی یہ ورڈز آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو قتلا، اسی طرح قتلو، اور اسی طرح اقتلو، ٹھیک ہے، یہ جو لاسٹ والا ہے نا اس کو بھی یلو ہونا چاہیے تھا، قتلا، قتلو اور اقتلو، تو یہ ساری چیزیں قتل کرنے کے معنی میں ہے، اور جو قاتلا الف کے ساتھ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو فائٹ، لڑائی کرنا، ٹھیک ہے، جنگ کرو، لڑو، جہاد کرو، قاتلا، قتال اسی سے ہے، قتال، جہاد کرنا، ہائیسٹ لیول ہے، کوشش۔ تو یہاں پر اب اسی کانٹیکس میں اگلی آیت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے، قتلا اور قتلو اور اقتلو قتل کرنے کے معنوں میں، اور قاتلا، قاتلو اور قاتلو یہ یہ لڑنے کے معنوں میں ہے، لڑائی کرنے کے معنوں، ٹھیک ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، الَّذِينَ ان لوگوں سے، يُقَاتِلُونَكُمْ جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا لیکن لڑائی کرنے میں زیادتی نہ کرو، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس سے پہلے تک نا مسلمانوں کے لیے الاؤ نہیں تھا لڑنا، اب یہ حکم آ رہا ہے پہلی دفعہ
کہ تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدو لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ لڑائی کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ انسان نے دشمن کو مار دیا اور پھر انسان ان کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کا مظاہرہ کرے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اسپیسیفکلی، یعنی وہ ان کو مارتے بھی ہیں اور پھر ان کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نارمز بتا رہا ہے کہ جب جنگ کرو گے تو اعتداء نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو، وَلَا تَعْتَدُوا زیادتی نہیں کرو گے۔ ان سے تب لڑو گے جب وہ تم سے لڑتے ہیں، ان لوگوں سے لڑو اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا لیکن زیادتی نہیں کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیوں زیادتی نہیں کرو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں جب میں اس کو کمپیریزن کر رہی تھی نا، کہ جو ابھی جو جنگ چھڑی ہوئی ہے غزہ میں بھی اور اسرائیل کی طرف سے، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر آپ ان کی طرف سے دیکھیں حماس والوں کی طرف سے کہ وہ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، وہ لوگ کس قدر زیادتی کرتے ہیں، اور یہ لوگ زیادتی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے زیادتی نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، اب یہاں پر نا اقتلو ہے، وقتلوہم یہ انڈیکیشن ہے اس کی طرف، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم اور انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ کہاں سے انہوں نے نکالا تھا ان کو؟ مکہ سے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی غزوہ بدر بھی نہیں ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقتلوہم ان کو قتل کرو۔ یہ ایک نا انڈیکیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ کیا انڈیکیشن؟ کہ ابھی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان کو قتل کرو گے، تو تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ایسا غلبہ دینے والے ہیں کہ تم ان کو قتل کرو گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مسلمان ابھی غزوہ بدر بھی نہیں ہوئی ہے، اور غزوہ بدر میں آپ دیکھیں کہ کوئی میچ ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے، وہ 1000 لوگ، یہ 313 لوگ، وہ فلی آرمرڈ، اور یہاں پر ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، گھوڑے بھی پورے نہیں ہیں، سامان بھی پورا نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے آپس میں، بالکل ایسے جیسے آج کی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ جو ہے نا ریسنٹ ٹیکنالوجی آپ دیکھیں ان کے پاس موجود ہے، اور حماس کے پاس کیا چیز موجود ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی آپس میں لڑائی کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقتلوم، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا روب، ایسا خوف ان کے اوپر طاری کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو کس طرح یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ تو وقتلوہم انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ گے تم ان کو قتل کرو گے، واخرجوہم من حیث اخرجوکم انہیں بھی نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ ابھی تو یہ مدینہ میں ہے، اور ابھی انہوں نے بدر کے لیے جانا ہے، اور ابھی یہ مکہ نہیں پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے انڈیکیشن، خوشخبری بتا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑو اور ان کو بھی وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ انہوں نے ان کو کہاں سے نکالا؟ مکہ سے، تو تم ان کو وہاں سے نکالو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو وہاں سے نکال رہے ہوگے، ٹھیک ہے؟ ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ کیوں؟ والفتنة اشد من القتل، کیونکہ فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فتنہ سے مراد ایسی سچویشن ہے جہاں پر انسان اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت نہ کر سکے، اس کی اوبیڈینس نہ کر سکے، اللہ سبحانہ تعالی کی تعلیمات کے اوپر عمل نہ کر سکے، اس سچویشن کو کہتے ہیں فتنہ، جہاں پر آپ کو نیگیٹیوٹی کرنا آسان ہو، حرام چیز آسان ہو اور حلال چیز مشکل ہو، اس سچویشن کو کہتے ہیں فتنہ۔ رشوت لینا تو آسان ہے، حلال کمانا مشکل، سچویشن ہے فتنہ۔ دوسرے کے اوپر ظلم کرنا تو آسان ہے، عدل کرنا مشکل ہے، یہ سچویشن ہے فتنہ۔
حق کا راستہ اختیار کرنا تو مشکل ہے، اور جو دوسرا راستہ ہے ناحق راستہ اختیار کرنا وہ آسان ہے۔ صحیح بندے کا ساتھ دینا تو مشکل ہے اور غلط بندے کا ساتھ دینا آسان ہو، یہ ہے فتنے کی سٹیٹ۔ اب آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں اپنے ابھی اس ملک میں پاکستان میں بھی، کہ جو سچویشن چل رہی ہے، والفتنة اشد من القتل، بے شک قتل اور قتال میں پڑنا اور یہ جنگ لڑنا قتل و غارت کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتنہ تو اشد من القتل، قتل بہت بڑی چیز ہے لیکن جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، مسجد حرام میں ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، کب تک نہ کرو؟ حتی یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے لڑائی نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حرمت والا بنایا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسجد حرام میں جب تم ہوگے وہاں پر تم نے انیشیٹ نہیں کرنا، تم نے سٹارٹ نہیں کرنی، اس جگہ کی حرمت کو قائم رکھنا ہے، وہاں پر ان سے اس وقت تک نہیں لڑنا حتی یقاتلوکم، جب تک وہ تم سے نہیں لڑتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں قاتلو الف کے ساتھ آ رہا ہے نا، تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس تب تک، یقاتلوکم جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ وہاں بھی تم سے لڑائی کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے فَقَاتِلُوهُمْ تو تم بھی ان سے لڑائی کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَقْتُلُوهُمْ تو تم ان کو قتل کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کو انڈائریکٹلی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ امیجن کریں نا، مسلمان ابھی مدینہ میں ہے، مدینہ میں مسلمان موجود ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت آنے والا ہے جب تم ان کو قتل کرو گے، مین کہ تم ان پر غالب آؤ گے، تمہارا پلڑا بھاری ہونے والا ہے، بس یہ کہ تمہیں میدان جنگ میں جانا پڑے گا، تمہیں اپنی جان کو پیش کرنا پڑے گا، تمہیں ثابت قدمی دکھانی پڑے گی، ایک وقت آنے والا ہے کہ تم ان کو وہاں سے نکال دو گے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی تم بہت کم ٹائم میں مکہ پہنچنے والے ہو۔ 2 ہجری کی بات ہو رہی ہے، یہ جو آیات ہے نا 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور مکہ فتح ہو جاتا ہے 8 ہجری میں، ٹھیک 6 سال بعد۔ 6 سال کے اندر اندر مسلمان یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے، اور وہ 6 سال پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ چیز ہو جائے گی۔ وقت علوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ گے، اور ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ سورہ توبہ کی اگر آپ آیات دیکھیں تو جو مشرکین ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم دے دیا نا کہ 4 مہینے بس ان کو دو، کہ 4 مہینے یہ چل پھر لیں، اس کے بعد ان کے پاس چیزیں ختم، پھر ان کے پاس چوائسیز ختم ہو جائیں گی، پھر اگر یہ مشرکین ہی رہنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دیں گے، اگر یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جزیہ دے کر یہاں رہیں گے، ادروائز جس طرح یہ پہلے رہ رہے تھے یہ اس طرح رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا مشرکین سے، یعنی شرک کے ساتھ خانہ کعبہ کو صاف کر دیا گیا تھا، بتوں سے صاف کر دیا گیا تھا، مشرکین کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ 2 ہی آپشن تھے، یا اسلام قبول کر لو، یا لڑو، یا پھر جگہ چھوڑ دو، 3 ہی آپشن دیے گئے، باقی کوئی آپشن نہیں بچا ان کے پاس۔ تو یہاں پر انڈائریکٹلی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز آنے والی ہے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، ان کو قتل کرو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ گے، اور ان کو وہاں سے تم نکال دو گے بڑے شارٹلی جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اللہ کی عبادت سے، وہ زیادہ برا ہے قتل سے، وہ زیادہ برا ہے قتل سے، وہ فتنہ زیادہ برا ہے قتل سے، فتنہ زیادہ بری چیز ہے قتل و غارت سے۔ ولا تقاتلوہم، اب مسلمانوں کے ذہن میں آ رہا تھا کہ مسجد حرام میں، کیونکہ مسجد حرام میں یہ لوگ بھی برا سمجھتے تھے اور وہ لوگ بھی برا سمجھتے تھے لڑنا، تو لیکن وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم مسجد حرام میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے نا صلح حدیبیہ ہوئی تھی، مسلمانوں کو آگے جانے نہیں دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا تھا اگلے سال آپ آئیں گے عمرہ کریں گے اور بس 3 دن آپ رکیں گے اور پھر آپ چلے جائیں گے، اور آپ لوگوں کو مزید کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں لڑائی کرنی مسجد حرام کے پاس، لیکن اگر یہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے مسجد حرام میں تو آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے وہاں پر آپ ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، یعنی اگر یہ مسجد حرام میں بھی لڑائی سے باز نہیں آتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ فَقْتُلُوهُمْ، تو آپ ان کو قتل کریں گے وہاں پر. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ ان سے لڑتے لڑتے مکہ پہنچیں گے، یہاں تک کہ آپ مسجد حرام کے پاس پہنچ جائیں گے، تو ان کی سچویشن کیا آ گئی ہے؟ فَقْتُلُوهُمْ ولی. اس وقت یہ اتنے مغلوب ہو چکے ہوں گے کہ آپ آسانی سے ان کو قتل کر سکیں گے. یعنی یہ سچویشن، یہ اتنے کمزور ہو چکے ہوں گے، آپ ان کو ان کی جگہ پر جا کر مار رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اب وار ختم ہو چکی، کام ہی ختم ہو گیا. اب وہ یا تو ہتھیار ڈالے گا یا وہ مرے گا. فَقْتُلُوهُمْ، تو ان کو قتل کر دو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، تو اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، یعنی کافروں کے لیے ایسی ہی سزا ہے. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں. کس سے باز آ جائیں؟ لڑنے سے باز آ جائیں، اسلام قبول کر لیں، مسلمانوں کے خلاف جو پلاٹس کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بخشش کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے تب تک لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. تب تک لڑائی کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو کمپلیٹ سچویشن نہیں مل جاتی جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں. ایسا ماحول نہیں مل جاتا جہاں پر انسان کھل کر اللہ کی عبادت کر سکے. لا تکونا، تب تک ان سے لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ ہی کے لیے دین ہو جائے. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. اگر وہ باز آ گئے، وہ رک گئے، تو پھر آپ بھی ان کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے، پھر آپ بھی رک جائیں گے. جب آ جائے گا کہ جنگ روک دینی ہے تو پھر روک دینی ہے. وہ نہیں لڑ رہے تو ان کو چھوڑ دو. فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ گئے ہیں اس چیز سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بس انہی کو پکڑا جائے گا جو ظالم ہے، باقی لوگوں پر زیادتی نہیں ہوگی. یہاں سے آپ دیکھیں گے اسلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ سکھاتا ہے. جنگ شروع بھی کرنی ہے اور جب جنگ ختم کرنے کے آرڈر آئیں گے تو خوبصورتی کے ساتھ اس کو ختم بھی کرنا ہے. فَإِنِ انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں، پھر تم بھی زیادتی نہیں کرو گے. یہ نہیں کہ بس اب ان کا کلا کمائی کر کے دیکھو، نہیں، جب آرڈر آ جائے رک جاؤ تو رک جاؤ. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہیں. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے. حرمت والے مہینے اسلام میں 4 مہینے ہیں، اور یہ 4 مہینے جو ان کے ہاں بھی حرمت والے تصور کیے جاتے تھے مشرکین کے ہاں بھی. اس میں 3 مہینے تو بالکل کنزیکٹیو ہیں، جیسے ذی قعد ہے، ذی الحج ہے اور رجب ہے اور محرم. ٹھیک ہے، ذی قعد، ذی الحج اور محرم اور ادھر سے رجب. ٹھیک ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرامی. یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر وہ لوگ بھی جنگ جائز نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے ہاں بھی جنگ جائز نہیں تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کا بدلہ ہے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے. فمن اعتدى علیکم، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، تو تم بھی ان پر زیادتی کرو. اگر کوئی تم پر زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جیسے تم پر زیادتی کی گئی، اس سے زیادہ نہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اگین تقوی کا ذکر آ گیا.
हुर्मत वाला महीनों का आगे जिक्र सूरह तौबा में तफसील के साथ आएगा, और उसमें एक नसी का कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इनके साथ देखेंगे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, यानी अपने हाथों से अपने आप को हलाक ना करो। इससे उलमा कई चीजें मुराद लेते हैं। नंबर वन, खुदकुशी नहीं कर सकते, अपने हाथों से अपने आप को हलाक नहीं करना। नंबर टू, ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो स्लो पॉइजनिंग के मानों में आती है, यानी जो इंसान की सेहत के लिए इतनी मुज़र है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत गिरती जाती है यहाँ तक कि वो डेथ बेड पे पहुंच जाता है। नंबर थ्री, पीछे जिहाद का जिक्र आ रहा है, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और अगर तुम खर्च नहीं करोगे तो तुम जंगी लिहाज से कमजोर हो जाओगे, और तुम्हारा दुश्मन कवी हो जाएगा, और फिर तुम्हारी हलाकत का बाइस बनेगा। जैसे आप देखते हैं कि, यानी मैं देख रही थी कि अरब कंट्रीज इन जनरल, यानी उनकी बहुत अपनी आर्मी आप देख लेंगे किस टाइप की है, यानी उन्होंने क्या चीज तैयार की हुई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है अपने घोड़े तैयार रखो, लड़ने के लिए तैयार रहो। लेकिन यहाँ पर वला तुल्कू, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता इतने कमजोर होते गए, क्यों? क्योंकि वो फौज के एतबार से उतने ताकतवर नहीं बने। उन्होंने इधर स्पेंड कम किया और बाकी अयाशियों में ज्यादा स्पेंड किया। वला तुल्कू बियदीकुम, तो अगर क्या होगा, अगर इंसान अच्छे सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा तो क्या होगा, आसानी से आप निशाना बनेंगे, आप आसान हदफ होंगे, आप विक्टिम बन जाएंगे, बहुत आसानी से लोग आपके ऊपर फौरन हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनके पास कोई नहीं है, हमारी तैयारी के मुकाबले में इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिहाद के मामले में अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो, जिहाद की तैयारी रखो, और अपने आप को अपने ही हाथों हलाकत में न डालो। इंसान लग्जरीज में पड़ा रहे और अल्लाह के रास्ते में ना दे, और उस लिहाज से वो फौजी एतबार से कमजोर हो, तो फिर दुश्मन उसको आसान हदफ समझकर हलाकत में डालेगा, हलाक कर देगा। वाहसिनु, और नेकी करो, एहसान करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और पूरा करो हज को और उम्रे को अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। हज की नियत ये नहीं कि जब हम जाएंगे और फिर हम आएंगे तो अपनी पूरी स्टोरीज बताएंगे, और इंसान यानी ये एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा अब लोग तो हमसे ऐसे जो है ना ट्रीट करें कि बस अब हम हाजी बन गए हैं। ठीक है, बिलाशुबा आप हज करने के बाद हाजी बन जाते हैं, लेकिन जो नेकी है वो सिर्फ किसके लिए की आपने? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। कोशिश ये करें, हज में यकीनन इंसान को मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात का तज़किरा लोगों के सामने ना करें, इस एतबार से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उस चीज में रिवॉर्ड करेंगे। हाँ, किसी को ऐसे आपने बताना हो कि अब आप इन इन चीजों का ख्याल रखें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इन इन चीजों में इंसानों को मुश्किलात पेश आती हैं। ना कि ये कि मैं यहाँ गई और ये चीज इतनी मुश्किल थी और वो चीज इतनी मुश्किल थी और ये मसला था और वो मसला था, खा वो उम्रे का ट्रिप हो या वो हज का ट्रिप हो। सहाबा जब गज़वे तबूक के लिए गए थे ना, तो उनमें से एक साहबी हैं, वो ये फरमाते हैं कि हम, यानी वो कहते हैं कि चलने से उनके जो पैरों के नाखून है ना वो उतर गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, पैरों के नाखून उतर गए थे, इस कदर जख्मी हो गए थे पैर। और वो कहते हैं वो वाली हदीस उन सहाबी ने पूरी जिंदगी में बस एक बार सुनाई है। क्यों? ताकि उनके ऊपर ये चीज अप्लाई ना हो जाए कि उन्होंने इल्म को छुपाया, क्योंकि उनसे पूछा गया था तब उन्होंने वो बताया, और पूरी जिंदगी में बस एक बार बताया। इस डर से कि हमारे जो हमने ये तकालीफ उठाई हैं, ये हमने अल्लाह के लिए उठाई हैं, अल्लाह के रास्ते में उठाई हैं, तो हम अजर भी किससे चाहते हैं? अल्लाह से। तो वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। फाइन उखसिर तुम, फिर अगर तुम रोक लिए जाओ, हिसार, हिसार में आ जाओ, रोक लिए जाओ, यानी इंसान ने नियत की हज की उम्रे की, एहराम भी बांध लिया, वो चला है हज के लिए उम्रे के लिए, लेकिन क्या हुआ? वो रोक लिया गया, बीमारी आ गई, वो जा नहीं सका, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई,
یا آدھے میں فلائٹ پہنچی اور پھر کنیکٹو فلائٹ کی اور آگے فلائٹ مزید نہیں جا سکی، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا لیکن آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ اب آپ حج یا عمرہ پورا نہیں کر سکے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو انسان کو میسر ہو ہدی میں سے، انسان وہ چیز دے گا، ہدی میں سے یعنی قربانی میں سے دے گا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو مت منڈواؤ، یعنی سروں کا حلق تب تک نہیں کروانا جب تک قربانی جو آپ نے ہدی کیا یعنی قربانی کیا وہ اپنی حلال گاہ پہ نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک سر نہیں منڈوانا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے جب انسان حج بھی کر لیتا ہے نا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے آپ قربانی کا آپ کو انٹیمیشن ملتا ہے کہ ہاں جی اب آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ حلق یا تقصیر کراتے ہیں۔ نارملی حج پہ تو حلق ہی لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، تقصیر نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس وقت انسان حلق کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمرہ میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے تقصیر کی بھی۔ تو یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی پہنچ جائے کدھر؟ محلہ، اپنی حلال گاہ پہ، یعنی جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک سروں کو نہیں منڈوا سکتے۔ تو اگر انسان روک لیا گیا ہے، حج اور عمرہ پورا کر لیا یا حج اور عمرے کی نیت کی، احرام باندھا لیکن بیچ میں روک لیے گئے، تو اب کیا کرے گا؟ قربانی کا جانور دے گا اور پھر اس کے بعد وہ حلق کروا کر حج سے، وہ جو احرام ہے اس سے باہر آ جائے گا۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا، پھر اگر تم میں سے بیمار ہو، او بھی عدم من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو کیا کرے گا وہ؟ یعنی کسی کے سر میں کوئی تکلیف تھی، تم میں کوئی مریض تھا اور اس نے پہلے ہی سر منڈوا لیا، ابھی قربانی نہیں ہوئی اور پہلے ہی سر منڈوا لیا، تو اب کیا کرے گا؟ فَفِدْيَةٌ، اب فدیہ دے گا، من صِيَامٍ، روزوں کا، یعنی یا تو وہ روزے رکھے گا، او صدقۃ، یا صدقہ دے گا، او نسک، یا پھر قربانی دے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر پینلٹی آئے گی، کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی کسی بھی ریزن کی وجہ سے اپنے بال کٹوا لیے یا حلق کروا لیا، اور ابھی اس کا جو قربانی تھی پہلی والی وہ نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی قربانی اسے جو دینی تھی وہ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اس نے حلق کروا لیا، تو اب اس کے اوپر کیا ہوئے گا؟ یا وہ روزہ رکھے گا، یا وہ صدقہ کرے گا، یا وہ پینلٹی کے طور والی قربانی دے گا۔ ٹھیک ہے، پینلٹی والی قربانی بھی دے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، پیچھے آیا تھا نا احسار، تم روک لیے جاؤ، یعنی جب تم روک لیے جاؤ تو تم یہ کام کرو کہ پھر تم قربانی دے دو گے، تو جانور ایک ذبح کر دو گے اور پھر تم سر منڈوا کر حلال ہو جاؤ گے۔ پھر اگر تم امن میں آ گئے ہو تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، پھر انسان پورا کرے اپنے عمرہ کو حج کی طرف، یعنی پھر انسان عمرہ اور حج جس کی بھی اس نے نیت کی تھی اس کو چاہیے کہ وہ پورا کرے، یعنی اگر آپ نے عمرہ یا حج کی نیت کی اور آپ نہیں جا سکے تو اب آپ نے اس کی قضا دینی ہوگی۔ اب آپ کو چاہیے کہ اب آپ نیکسٹ ایئر جب بھی آپ امن میں آئیں، جب بھی اب آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو ضرور پورا کریں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو پورا کرے عمرہ کو حج کی طرف۔ یہاں پر حج تمتع کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تمتع حج۔ حج کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حج وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں تمتع، اس میں انسان جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، پھر احرام کھول دیتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتا ہے اور پھر حج کے مناسک پورے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ دوسری حج کی ٹائپ ہوتی ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرے کی نیت کر کے جاتے ہیں، عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں، آپ عمرہ کر کے احرام کھولتے نہیں ہیں بلکہ آپ احرام باندھے رکھتے ہیں، اسی حال میں رہتے ہیں، اور پھر حج کے دن آ جاتے ہیں، پھر آپ حج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ، یعنی یہ لمبا احرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمتع میں تو آپ کھول دیتے ہیں احرام عمرے کے بعد اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ قران میں آپ ملاتے ہیں، یعنی حج کو اور عمرے کو ملاتے ہیں آپس میں، آپ جتنے دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن پہلے بھی پہنچ جائے، آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام میں ہی رہتے ہیں اور پھر حج کے دنوں میں آ کر حج کرتے ہیں اور اس کے بعد احرام کھولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد وہ لوگ کرتے ہیں جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف حج افراد کرتے ہیں، ان کے اوپر قربانی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ قربانی نہیں دیتے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جب تم امن میں آ جاؤ پھر تم حج اور عمرہ پورا کرو، تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ قربانی دو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس قربانی نہیں ہے، آپ نے تمتع حج کیا تھا یا آپ نے قران حج کیا، اب آپ کے پاس یا تو پیسے نہیں ہیں یا قربانی میسر نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، آپ کے پاس قربانی نہیں ہے تو اب آپ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھیں گے، اور یہ ایام حج کے روزے نا انسان 8 تاریخ سے پہلے پہلے تک رکھ لے، ٹھیک ہے،
8 سے پہلے پہلے رکھ لیں، کیونکہ 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو، 10 تاریخ تو عید ہے، 11 12 13 ان ایام میں، تو ان ایام میں انسان روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ تو 3 روزے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید والے دن جو ہے نا، یہ اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جو عید ہے، قربانی ہے، وہ بھی 3 دن ہے نا، تو آپ ان 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے، تو یا تو اس سے پہلے رکھ لیں گے، 6 یا 7 تاریخ تک آپ روزہ رکھ لیں گے، اگر آپ کے پاس قربانی نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے قربانی کی، تو 3 دن پہلے رکھ لیں گے، اور 7 دن واپس آ کر رکھیں گے جب انسان گھر واپس پہنچ جائے، 7 روزے وہاں، یعنی 10 روزے پورے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے تو حج کے ایام میں رکھے گا، اور سباتی اذا رجعتم، اور 7 روزے جب وہ واپس آ جائے گا، تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہو گئے، اس طرح یہ 10 روزے کمپلیٹ کرے گا، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے نہیں ہے جو کہ مسجد حرام میں ہی جس کے اہل رہتے ہوں، یہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، اس کے اوپر کون سا حج ہے؟ حج افراد ہوتا ہے، اور حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگین دیکھیں تقوی، تقریباً آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں بار بار تقوی 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 آ رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے حساب سے چلو، ان کو کراس نہ کرو، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔